بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے نیک آدمی کا واقعہ لے کر آئے ہیں جس نے بہت مشکل سے دن رات محنت مزدوری کر کے اپنے حج کے لیے اپنا زاد راہ اکٹھا کیا۔ اس نے اپنا تمام زاد راہ ایک خاتون اور اس کے بچوں کو دے دیا۔ وہ کیا وجوہات بنی، وہ کیا حالات تھے کہ اس نے اپنا تمام زاد راہ ان بچوں اور اس عورت کو دے دیا اور حج پر نہ جا سکا۔ اس نے حج کے تمام دن ایک جنگل میں گزار دیے کیونکہ وہ گھر میں تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ وہ حج پہ جا رہا ہے اور حج کے قافلے کے ساتھ نہ جا سکا کیونکہ اس کے پاس زاد راہ نہیں تھا۔ لیکن جب حاجی واپس آئے تو ہر حاجی یہی کہے کہ میں نے تمہیں عرفات میں دیکھا تھا، میں نے تمہیں منی میں دیکھا تھا، میں نے تمہیں حرم پاک میں دیکھا تھا۔ ایسا کیا تھا؟ کون اس کی جگہ اس کے ہم شکل بن کر وہاں حج کر رہا تھا؟ اگر آپ یہ سارا واقعہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے، بصرہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اپنے زاد راہ اکٹھا کیا۔ جس طرح آج کل کے دور میں لوگ گروپس بنا کر حج کرنے جاتے ہیں، اسی طرح اس دور میں لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی جاتی تھی جو اس آدمی کے گھر سے کچھ دور ہی تھی۔ روانگی کے وقت یہ شخص اپنے گھر والوں سے وداع لے کر نکلنے لگا تو فرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور قافلے کے انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ ان آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچا اور کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بچے بھی رو رہے تھے اور اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، بیٹا آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ تھا وہ کل رات کو ہی ختم ہو گیا تھا اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کے رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ یہ شخص شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ سے گویا ہوا، یا اللہ آج میں عجیب دو راہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ہی رہنمائی فرما، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے معاف کرنا پر میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں۔ یہ لو میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے مجھ پر ایسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ بات فاقوں پر آ گئی ہے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس شخص کی دلی مراد اور کیا تھی؟ لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ اب یہ شخص نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا نہ حج پر جا سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ گھر جاتا تو گھر والے کیا سوچتے، اور حج پہ بغیر زاد راہ وہ قافلے میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہوا اور بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو سعی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص گھر پہنچا۔ گھر والوں نے بھی بڑا پرتپاک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر سے پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔
عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری نیابت میں حج پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کا کس طرح اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے ہمسایوں اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور سفید پوش کا خاص طور پر اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک ایکسیس ویو کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔